السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، نسلوں پہ اس کے اثرات کیا ہیں، امپیکٹ آف تربیہ آن جنریشنز، یہاں پر بات ہے نسلوں کی، ان پہ اثرات کی اور پھر تربیت کی، اور یہ تینوں ہی مشکل مراحل ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں نا، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہمارے لیے ہوتا ہے کیچ پوائنٹ جو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ مسئلے اتنے بڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ ہیں ہمارے سر پہ، لیکن ان کے سلوشن بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور شیطان اور ہمارا نفس ایسا ہے کہ ہمیں ان سلوشنز کی طرف نہیں جانے دیتا۔ تو جنریشنز کو تھوڑا سا اگر دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بنتا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ۔ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیکھتی ہے اور ہمیں لگتا ہے اف توبہ، ان سے تو بات نہیں ہو سکتی، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ مطلب جب آج کے دور میں کوئی ماں کہتی ہے نا آج کل کے بچے، تو میرے کانوں میں وہ وقت گونجتا ہے جب میں جوان تھی اور میری اماں ابا یا میرے ارد گرد کے بڑے جو تھے وہ کہا کرتے تھے آج کل کے بچے۔ اور آپ دیکھیں اس سے پہلے بعد میں ہر وقت یہی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ باتوں کو نا ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ مثلا پہلی بات ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہر دور میں آنے پہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور جو وہ تبدیلیاں آتی ہیں وہ ایک جنریشن ایک نسل سے دوسری نسل میں تھوڑا سا گیپ ڈال دیتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز تھوڑی سی ہو جاتی ہیں، تھوڑے سے تعلقات کی خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویلیو سسٹم تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری کو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں کی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ جنریشن تھی جس نے ورلڈ وار 2 دیکھا، ان کے اندر جو کچھ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ورلڈ وار کے بعد، اور وہاں پہ جو ڈپریشن تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے ٹیم ورک پہ فوکس کیا۔ ٹیم ورک ہونا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے۔ ان کی جو اولاد آئی، کیونکہ بہت سے انہوں نے لوگوں کو، افراد کو، مردوں کو جنگ میں دیکھا تھا کہ وہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے، ان کی وہاں موت واقع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی باپ کو کمانا چاہیے، ماں کو گھر رہنا چاہیے، بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے، بچوں کو ویلیو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس سے اگلی جنریشن آ گئی، اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ان کا ٹوٹل رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے، عورتوں نے بھی کام کرنا ہے، مردوں نے بھی کام کرنا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 انکم ہاؤس ہولڈ شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور جنریشن آئی، اب یہ اسٹریٹ سمارٹ تھے، کیونکہ ہوا یہ کہ جب ماں باپ نے باہر جا کر کام کرنا شروع کر دیا تو ڈیورس ریٹ زیادہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئے، بچے جو تھے ان پہ توجہ کم ہونی شروع ہو گئی، بچے فوکس نہیں رہے گھر والوں کا، پھر وہاں پہ مسائل آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک اور جنریشن آئی جو ملینیلز کی تھی، جن کو پہلی دفعہ فون ملا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو پچھلی جنریشن کے ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ موبائل فون، جو ایک آتا تھا نا پہلا بٹن دبانے والا، ابھی بھی بہت سے لوگوں نے وہی رکھا ہوتا ہے، بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو شوق نہیں ہے کوئی نیا فون لینے کا، تو وہ والے فون تھے۔ لیکن ان کو یہ انٹروڈکشن ہو گیا کہ چلتے پھرتے کہیں سے بھی ہم فون کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جن کے پاس وائر لیس ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اب آج کی جنریشن آ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنریشن زی، زیڈ سے زی۔ یہ وہ جنریشن ہے جو کہتی ہے مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے نہ آپ کچھ بتائیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے پتا ہے؟ یہ جو ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس سے وہ ایک بٹن دباتے ہیں اور ان کے پاس ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، اور وہ انفارمیشن کیونکہ الگورتھمز پہ ہوتی ہے، یعنی آپ نے جو ایک چیز چیک کی نا، اب آپ کو اس کے بعد جتنی دفعہ آپ کوئی انفارمیشن لے کر آئیں گے، وہی اسی سے ریلیٹڈ آپ کو وہ بات بتاتی جائے گی، اور وہ آپ کے ایک مائنڈ سیٹ کو پکا کرتی جائے گی کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔
تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. اچھا, یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے, اور وہ بات یہ ہے, ہر اگر جنریشن میں فرق آتا جائے گا, ماحول میں فرق آتا جائے گا, تو ہم اس کے لیے کیا سدباب کریں گے؟ کیا ہم ہر دفعہ اپنی سوچ کو بدلیں گے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. ہر دفعہ بیٹھ کر آپ فیصلہ کریں کہ اب اگلی نسل کیا کرے گی. یعنی میں آج کل کی نسل کو دیکھتی ہوں, یہ نہیں کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف ہے, میں ان کے مسائل کو سمجھتی ہوں, پھر میں سوچتی ہوں کہ جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کیا کر رہی ہوں گی. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دور میں داخل ہو چکی ہوئی ہے, جو چیٹ جی پی ٹی شروع ہوا ہے, اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, روبوٹس بھی آ چکے ہوئے ہیں. تو ان کا تو دماغ بند نہ ہو جائے, یہ نہ یہ بالکل سوچنا چھوڑ دیں. سوچیں, اور لیکن جو وہ سوچیں آئیں وہ کس ڈائریکشن میں ان کو لے کر جائیں. پھر میڈیا کے اثرات آ رہے ہیں, وہ تربیت کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈال رہے ہیں. پھر جو ہم میسیجز اندر لے کر جا رہے ہیں, اور پھر جو وہ بزرگ ہیں جس نسل نے اگلی نسل کو تعلیم دینی ہے, کچھ سکھانا ہے, وہ بوکھلا گئی ہے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں, کیا کریں. اور آپ دیکھیں, اگر گھر میں 3 جنریشن ہے, مثلا دادی ہیں, والدہ ہیں, پھر ایک وہ ینگ بچی ہے, تو دادی اپنی بہو کو کہتی ہیں ہم نے تو یہ کیا تھا. بہو بیچاری پھنسی ہوئی ہے کہ وہ بیٹی کو کیا کہے اور وہ اپنی ساس کو کیا کہے. ادھر سے ساس اس کو ایک ڈکٹیشن دیتی ہیں کہ یہ کرو اس کے ساتھ, اور ادھر سے وہ بچی ہے, وہ کہتی ہے ہاؤ ڈیئر یو. میں آج کے دور کی بچی ہوں, میں اپنے فیصلے خود کروں گی. اٹس اے ڈیفیکلٹ چیلنج. یہ بہت مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی گھر میں یا کسی بھی سچویشن میں جب ہم دیکھیں. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر ہے جو ٹرم میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی, جس کا بہت بڑا اثر ہے کہ ہم تربیت کیوں نہیں کر پا رہے. اس کو ہم کہتے ہیں جنریشنل ٹراما. ایک نسل کا جو دکھ ہے وہ دوسری نسل میں کس حد تک ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور یہ میں بات بہت زیادہ اب دیکھنا شروع ہو گئی ہوں, بہت زیادہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا. ہمیشہ سے ہوتا تھا, لیکن کیونکہ ہمارا ماحول ذرا بہتر تھا تو ہم اس پر قابو پا لیتے. تو جنریشنل ٹراما کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے. جنریشن ٹراما یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کے جو بھی دکھ ہوتے ہیں, چھوٹے دکھ نہیں ہوتے, کئی دفعہ بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ جو بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں, ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. اور جب ان کی شخصیت کا حصہ بنتے ہیں تو ان سیٹ طریقے سے ہم اس کو اگلی جنریشن میں, اس سے اگلی جنریشن میں پاس کرتے جاتے ہیں. ہم کسی سٹیج پر رکتے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کہیں پہ ٹھہرا دیں, ہم اس کو بریک نہیں لگاتے. وہ جیسے کسی ویلکم سیریمنی جا کے ہم وہ ریبن کو کاٹتے ہیں, ہم وہ کاٹتے نہیں ہیں اس کو. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سی پین, بہت سی تکلیف, بہت سا سٹریس ایک جنریشن دوسری جنریشن کو پاس کرتی رہتی ہے. مثلا ایک ماں جب بار بار روتی دھوتی رہتی ہے, بڑھاپے میں آ کر, بچے ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بہت سکسیسفل ہیں, لیکن وہ ہر بات پہ بتاتی ہے میرے سسرال والوں نے مجھ پہ کتنا ظلم کیا. اور پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میرا شوہر جو تھا اس کے ساتھ میں نے کتنی مشکل زندگی گزاری. اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میری بچی فیمنزم کی طرف نہ جائے. وہ کہتی ہے میری بچی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کہتی ہے نہ میں نے شادی کرنی ہے, نہ میں نے بچے پیدا کرنے ہیں, اور میں نے خود مختار بننا ہے, جیسے میرا دل چاہتا ہے میں نے ویسے زندگی گزارنی. کیوں ایسے کر رہی ہے؟ یا میں بہو کو لے کر آئی ہوں اور یہ بہو ہم اس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ ہم سے کھچی کھچی کیوں ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو ایک جنریشن سے یہ میسج ملا ہے کہ سسرال والے اچھے نہیں ہوتے, اور وہ اس ٹراما کو کیری کرتی ہے. تو یہ جو جنریشنل ٹراما ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اندر بہت سا سٹریس پیدا کرتا ہے, تعلقات کی خرابی پیدا کرتا ہے, اس میں بہت سے ابیوزز ہوتے ہیں جس کو ہم کیری کرتے ہیں. اور ہمیں نظر کیسے آئے گا اپنے خاندان میں کہ کیا ہم نے یہ بات آگے پاس آن تو نہیں کر دی؟ مثلا اس جنریشنل ٹراما میں ایسے بھی ہوتا ہے, ایک ورکنگ مدر ہے, اور اگر وہ ورکنگ مدر جب جاتی ہیں کام پہ تو وہ بچے جو ہوتے ہیں
وہ اب کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر مدر، وہ ورکنگ مدر کہتی ہے میں چاہتی ہوں تم بھی ڈاکٹر بنو، میں چاہتی ہوں تم بھی بہت پڑھے لکھے ہو، وہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا. کیوں؟ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ پڑھنے سے ہمارے والدین یا کام کرنے سے ہمارے والدین ہمیں ٹائم نہیں دے سکے، اب ہم نے بھی وہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے. ہم نے نہیں اتنا پڑھنا کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں. تو آپ دونوں طرف کے اثرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. اگر خاندان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت مسٹرسٹ ہے، بھروسہ نہیں ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پینک ہے، اسی طرح سے سیلف اسٹیم بہت لو ہے، نشہ ہے، اس کے علاوہ ابیوزز ہیں چاہے مار پیٹ کی شکل میں، یہ بھی جنریشنل ٹراما ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے بہت مارے کھاتا ہے، ایون ماں سے مارے کھاتا ہے. اس کو صرف یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، چیخو، چلاؤ، دوسرے انسان پہ پریشر ڈالو اور ایک لگا دو. اور اسی لیے یہ اسٹڈیز بھی پروو کرتی ہیں کہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، یعنی ایک نسل سے دوسری نسل پہ جب بچے ایسے جاتے ہیں، وہ اپنے اسپاؤزز، اپنے جو بیویاں ہیں ان کو بھی مارتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی مارتے ہیں، بہت مار پیٹ کرتے ہیں. اسی جنریشنل ٹراما میں یہ بھی ہوتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں. مثلاً آپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا، ہر بات اس بچے کی مانی، اس کو کہیں پہ بھی بریک نہیں لگائی. اب وہ جب شادی شدہ زندگی میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ بس اس کو ہر وقت پیمپرنگ ملے. اس کو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ دے دے، جتنے مرضی پیسے ہیں اس کے پاس، اس کو کوئی یہ نہ کہ صبح اٹھو، ٹائم پہ کوئی کام کرو. یعنی ایک لمبی لائن ہے جو ہمارے پاس جنریشنل ٹراما کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جو ہماری اگلی نسلیں آ رہی ہیں، جن کو ہم نے کیا بنانا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. ہمیں کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا مین خزانہ ہے، اور اگر آپ اس پہ انویسٹ کریں گے تو یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے بہت سی حسنات جمع کرتے رہیں گے. جو نیکیاں آخرت کی باقی تو کٹ جائیں گی جو ہم کریں، یہ ہمارے لیے اضافے کا سبب بنے گی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نہ تو ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، انہیلدی اٹیچمنٹس ہیں، نہ ہی ہمارے کوئی ایسے طریقے ہمیں آ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوپنگ میکنزم زندگی گزارنے کے، نہ غصہ کنٹرول کرنے آ رہا ہے. ہم صرف یہ کہہ کے کہتے ہیں دراصل پتہ ہے کیا بات ہے، وہ ہم غصہ بہت ہے، دراصل ہمارے خاندان میں بہت ہے، میرے دادا کو بھی آتا ہے، بابا کو بھی آتا ہے، تو مجھے بھی آئے گا. جینیٹک. ہم نے اس بات کو جو ہم نے رول ماڈلنگ سے سیکھا اس کو جینیٹک بنا دیا. اسی طرح سے ہمارے اندر سلیو مینٹیلٹی بھی بہت آ جاتی ہے. میں یہاں پر جب یہ ٹاپک پریپیئر کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بنی اسرائیل کی مثال آ رہی تھی. اب دیکھیں سورہ البقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یاد کرو جو میری نعمتیں میں نے تم پہ کی تھیں. اور وہ جو نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، لیکن وہ اس کی شکر گزاری کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ وہ ایک سلیو مینٹیلٹی سے آ رہے تھے. وہ تھرو آؤٹ فرعون سے اور اس کی قوم سے سپریس تھے، دباؤ میں تھے. اب ہماری نسلوں کو دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی شکر گزاری کیوں نہیں آتی؟ ہم بھی، اور ہم بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں، دراصل ہم وہ آئے ہیں وہاں سے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، تو وہاں پہ ہم بڑے دبائے گئے ہیں. ابھی تک ہمارا وہ دباؤ ہی نہیں ختم ہو رہا. ہم ان کی رسمیں نہیں چھوڑے، ہم لوگ کیا کہیں گے ان چیزوں کو نہیں چھوڑے، ہم وہ گلیمر کو نہیں چھوڑے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے بچے اور زیادہ پریشان ہو گئے اس سلیو مینٹیلٹی سے. انہوں نے صرف وہی سلیو مینٹیلٹی نہیں لی، انہوں نے ویسٹرن کلچرز کی بھی لے لی. ان کا لباس پہننا ہے، اگر ان کا لباس پہننا ہے، ان کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا ہے تو آئی ایم نارمل، آئی ایم ایکسیپٹیبل. لیکن اگر میں نے عام دیسی زبان میں کوئی بات کر لی، برگر نہ کھایا، روٹی کھا لی، سالن کھا لیا، عام دیسی طریقے سے رہ لیا، تو بہت میں وہی بات ہے، میری سیلف اسٹیم بھی لو ہو جائے گی اور میں کوئی بھی کام صحیح نہیں کر سکوں گی. اب یہاں پر ہم پھر کریں کیا؟ کیسے ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جنریشن ٹو جنریشن چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. ہمیں دین کی طرف آنا ہے. ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے،
کہ ایک نسل سے دوسری نسل کا یہ جو جنریشن گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جنریشنل ٹراما بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس میں زہریلا پن زیادہ آتا جا رہا ہے, ہمارے خاندان بکھرتے جا رہے ہیں, ہمارے بچے اپنے فیصلے ہر نسل میں غلط سے غلط کرتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اس کے لیے پریشان ہیں, ہمارے ہاتھوں سے چھٹتے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں, کیسے کریں؟ تو بنیاد ہمیں ہمارا دین دیتا ہے, جس کی بنیاد سٹینڈرڈ ہے, جو ہر زمانے میں ہر وقت میں اپلیکیبل ہے. آپ ہر ٹائم پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. کیا ہے؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلا فوکس تربیت کا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیک لسٹ ہمارے پاس موجود ہو جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے. لیکن اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہوگا بیٹا میری تو زندگی گزر گئی, میں تو اب مرنے والی ہوں, میرا تو کچھ پتا نہیں, ویسے بھی مجھے بلڈ پریشر ہے اور دل کی بیماری ہے اور پتا نہیں, بس آج ہی کچھ ہونے والا ہے, تم سب کچھ یہ کرو, یہ لو چیک لسٹ اور سب کچھ کرو. ایسے نہیں ہوگا. سب سے پہلا کام ہمیں خود کرنا ہوگا, اس فارمولے کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہوگا. میری جتنی بھی زندگی ہے یہ چیک لسٹ ہے جس سے مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, تو میں یہ کام خود کروں. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جنریشنل ٹراما چل رہا ہے, ہماری اولادیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس مشکل سچویشن سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں, اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی مشکل میں ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ایموشنز جذبات ہمارے کہاں پہ جا رہے ہیں, فلائنگ ہائی, انٹیلیجنٹ برین ہمارا کام نہیں کر رہا, مجھے آپ بتائیں آپ کیا فیصلے کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اپنے اوپر اپلائی کریں. جو آپ چاہ رہے ہیں نا, بچوں کو لیکچر نہ دیں, بچوں کو لیکچر نہیں چاہیے. آپ وہ رول ماڈل بنیں کہ بچے کا دل چاہے کہ میں اچھی ماں بنوں, اچھی بہن بنوں, اچھی بیوی بنوں, میں بچے پیدا کروں. میرے پاس تو ایز اے ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں جتنی مائیں آتی ہیں, اگر بچے کو بخار ہے, بچہ وامٹنگ کر رہا ہے, تو وہ یہ نہیں آ کے کہتی صرف کہ ڈاکٹر صاحب میں نے مثلاً دعائیں پڑھ لی, حیات شفا کا دم کیا, اور میں نے اس بچے کو یہ اس طرح ہینڈل کیا اور اس کو یہ کھلایا, اور میں نے طب میں سے دیکھا کہ کیا فائدہ مند چیز ہے اس بیماری میں, وہ میں نے کی, اور پھر میں نے سوچا میں آپ سے بھی مشورہ لے لوں. جب وہ انٹر ہوتی ہیں, جتنا بچہ اریٹیبل ہوتا ہے اس سے زیادہ ماں اریٹیبل ہوتی ہے. پہلا جملہ کیا بولتی ہے؟ تنگ کیا ہوا ہے, مصیبت, بخار نہیں اتر رہا, میں کیا کروں, کیا مسئلہ ہے, کبھی یا رو رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں. اب وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل سچویشن آئی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اچھا پھر ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے فیڈر چھوڑ دیں, نہ جی نہ, ہم نے 20 منٹ بحث اس بات پہ کرنی ہے کہ فیڈر نہیں چھوڑا جا سکتا. ہم نے ڈاکٹر کی بات نہیں سننی, ہم نے کہنا ہے یہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات بتائیں. کیونکہ دیکھیں میں نے تو رات کو سونا ہے, کیونکہ رات کو ایک فیڈر دینا کمپلسری ہے پاکستانی مدرس کے لیے, اور پھر ساتھ دکھ بھی ہے جی, دے بھی رہے پھر بھی نہیں سوتا, بڑے مشکل ہے. منہ بند کرانا ہے تو بچے سے بات نہیں کرنی, بچے سے کمیونیکیٹ نہیں کرنا, کیا کرنا ہے؟ چوسنی, کھچ. اکثر مدرس کو میں کہتی ہوں چوسنی سے ان کو انفیکشن ہونا ہے, تو پھر کیا کریں جی, روتا ہے. میں کہا میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک رومال لیں, بڑے غور سے سنتی ہے, اچھا پھر میں کہتی ہوں اس رومال کو بچے کے منہ میں ڈالیں اور ایک ٹیپ اوپر لگا دیں. کہتی ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ جو خوبصورت سی چوسنی آپ منہ میں دے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں اس سے؟ آپ ایگزیکٹلی اس کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں, اسے چپ کرا رہے ہیں, اسے محبت نہیں دے رہے. تو اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اپنے لیے صحیح فیصلے کرنا ہے. آپ کے بچے جب دیکھیں گے کہ آپ لوگ صحیح فیصلے کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دیں گے, آٹومیٹیکلی اس کا امپیکٹ جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا امپورٹنٹ فارمولا ملتا ہے ہمیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے, اور یہ حدیث یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کی تعریف کی تو کیا کہا؟
کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں تو ایک لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام میں کیا کیا کوالٹیز تھی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ کوالٹیز تو نہیں دہراؤں گی، لیکن میں ان سے پیچھے جاؤں گی. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اس نسل میں کیا پاس کیا، کیسے تربیت کی؟ صبر جمیل، صبر جمیل. وہ خود صبر کر رہے تھے، وہ بیٹے کو نہیں کہہ رہے تھے صبر کرو، وہ اس کو بہن بھائیوں کو ڈیل کرنا سکھا رہے تھے. دیکھیں ہر ماں کا ایک دکھ اور کیا ہے، بہن بھائی لڑتے بہت ہیں، میں بڑی تنگ ہوں، یہ بہن بھائی لڑتے بہت ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سے سیکھے نا، جب بہن بھائی لڑ رہے ہیں ان میں سبلنگ رائیولری ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہمارا تو صرف دماغ خراب ہو جاتا ہے، کبھی ہم چھوٹے کو مارتے ہیں، کبھی بڑے کو مارتے ہیں، کبھی دونوں کو مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میری قسمت خراب، لوگوں کے گھروں میں دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں، تم لوگ میرے گھر میں ہو، میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. کبھی ہم یہ کہتے ہیں، کبھی ہم وہ کہتے ہیں. ٹھیک، تو یعقوب علیہ السلام سے ہم نے صبر جمیل سیکھا. اس سے پچھلی نسل میں چلے جائیں، اسحاق علیہ السلام. قرآن مجید میں کیا آتا ہے، جب اسحاق علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ میرے بچوں میرا وقت قریب ہے، لیکن تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہے بیٹا وہ میری جیولری ادھر ہے، بینک بیلنس ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں، یہ اس کو دے دینا، اس سے دشمنی ہے اس کو نہ دینا. دنیاوی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اب اس سے پچھلی نسل میں چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. کیا کہا گیا ان کو؟ خلیل اللہ. ان کا فوکس، ان کا اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. تو جنریشن کی جو تربیت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اپنے پر کام کرنے سے. میں آپ کو ایسی کوئی لسٹ نہیں دے سکتی کہ دیکھیں آپ بچوں کو یہ بتائیں. میں آپ کو ایک لیکچر پریپیئر کر دیتی ہوں، آپ روز صبح دوپہر شام 3 دفعہ چمچ میں ڈال کر ان کو گھول کر پلا دیا کریں، جس میں آپ انہیں بتایا کریں کہ بیٹا ہم نے تمیزدار ہونا ہے، ہم نے غصہ نہیں کرنا ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، اور ہم نے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، فل سٹاپ. اور چلو ادھر آؤ اب آ کے میرے یہ کام کرو، اور تم یہاں بدتمیزی کر رہے ہو. اور پھر میں کہہ رہی ہوں کیا کریں، ٹریفک اتنی ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا، کیا کریں یہ کام ایسے نہیں ہوتا. وہ بچے کہتے ہیں نا کہ اماں جب مہمان آتے ہیں تو بدل جاتی ہیں. اسی لیے تو دیکھیں اکثر مدرس کیا کہتی ہیں، بچے نا جب مہمان آتے ہیں اس وقت پرمیشن لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مہمان کے بغیر بچے نے پوچھا ماما میں وہ گیم کھیل لوں کمپیوٹر پہ، اماں کہتے تھے جب میں جوتی اتار کے لگاتی ہوں، جوتی دیکھیے میری، سیدھا کرو تمہیں. لیکن مہمان کے سامنے اب جوتی نہیں نکال سکتی نا، کہتی نہیں بیٹا نہیں نہیں نہیں. بیٹا کہتا ہے اماں آ گئی قابو، وہ پھر کہتا ہے ماما نہیں نہیں. اب اماں کو فکر پڑ جاتی ہے، جس کے بارے میں بچے کو کہتے ہیں بیٹا لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اب وہی اماں اس وقت کیا دکھا رہی ہے تربیت میں اپنے بچے کو، مہمان کو دیکھ کہتی ہے بچے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے اسکرین کے بغیر نہیں رہتے، اچھا چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے لے لو. دل میں کہتی ہیں جانے دو مہمان کو، تمہیں میں نے ایسا سیدھا کرنا ہے نا، آج تمہارے ابا کو بھی بتانا ہے، اور یہ تمہارے ابا، تمہاری پھپھو اور تمہاری دادی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ مسئلے مسائل ہیں جن کو دیکھنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. بات میں ختم کروں گی ایک بہت ہی خوبصورت سیرت سے جو ہمیں واقعہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے. تو ایک شخص وہاں تھا، اس نے دیکھا، بہت حیران ہوا، اور اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کبھی ان کو اس طرح سے پیار نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت اچھی طرح کریں، یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو کم کریں، تو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کو دکھانا ہوگا کہ ہم اس جنریشن میں کیا کیا اچھی باتیں ڈال سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں اپنے طریقے سے. اور اس کے علاوہ ان کو صحیح گائیڈنس دینی ہوگی، ان کو اسکلفل بنانا ہوگا، ان کو قرآن سے اٹیچ کرنا ہوگا. اور آخری بات جس پہ میں ختم کروں گی، ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم دعائیں نہیں کر رہے تو یہ گیپ نہیں فل ہو سکتا. تربیت کے عناصر میں سے ایک بہت امپورٹنٹ، جسے کہتے ہیں نا میٹھا بنا دیا چینی نہیں ڈالی،
مزیدار سا وہ کھانا بنا دیا، سالن اتنے مزے کا تھا، تڑکا نہیں لگایا، اور اس سے پھر مزہ ختم ہو گیا، وہ بات اس ڈش میں رہی ہی نہیں. تو یہ کام نہ کیجیے گا. دعاؤں کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.